بتایا جا رہا ہے کہ زیارت قبور کے وقت سلام و دعا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین و مد ہے اس پہ انا پہ و انا انشاء اللہ بکم للحقون انتم لنا خرطن و نحن لکم تبعن نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس گھر کے جو مومن اور مسلمانوں تم پر سلام ہو، بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو خبر میں جا کے سلام کرنا اور اس کے بعد یہ دعا کی بات ہو رہی ہے، اور یہ دعا کا مفہوم کیا ہے کہ ہم سلام کر رہے ہیں، سلام ہو اور بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے، مطلب ہم سب کی کیا ہے ڈیتھ ہونے والی ہے۔ جب انسان کی ڈیتھ ہوں گی تو پھر وہ لوگوں سے جا کے مطلب سب کی ڈیتھ کے بعد تو تمہارے بعد آئیں گے، مطلب وہ آلریڈی ان کی ڈیتھ ہو گئی، ہم بھی جب مر جائیں گے تو چلے جائیں گے، آئیں گے، ہم اللہ سے اپنی اور تمہارے لیے عافیت طلب کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھے ہوں گے جب دعا بھی میں ریڈ کر رہی تھی اس میں بھی یہ مینشن کیا ہوا ہے عافیت، عافیت طلب کرتے ہیں۔ اب اور ایک اس میں جو ہے مسلم کی روایت ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے السلام علیکم السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم اللہ۔ اب یہاں پر رحم کرنے کی بات ہو رہی، کیونکہ ایک انسان کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اس سے کیا ہے، اور مستقدمین منا والمستاخرین و انا انشاءاللہ بکم للحقون۔ تو یہ جو اس میں بھی جو مفہوم ہے سیم ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس میں، جیسے مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو اور اللہ تعالی ہم سے پہلے پہنچنے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحمت فرمائے، مطلب جو آلریڈی جس کی ڈیتھ ہو گئی ان کی بات ہو رہی، اور بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں پہ ایک معنی میں رحم اور سلامتی۔ اس سے پہلے کی دعا میں کیا تھا، عافیت تھی، اب اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ رحم و یرحم اللہ ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور مستقدمینہ مطلب اس کے بعد، مطلب ہم بھی فالوئنگ، ہماری بھی جب ڈیتھ ہوں گی تو ہم اس میں خبر میں جانے والے ہیں، اور پھر بول رہے کہ آنے والے پر رحمت فرمائیے اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پر اس کو مس انڈرسٹینڈ مت کریے، ہم تم سے ملنے والے ہیں مطلب ایسا کوئی سیناریو نہیں ہے، کوئی یہاں پر ایسا گیٹ ٹوگیدر نہیں ہو رہا، ملنے والے ہیں ان سینس کہ جب ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہم سب کو کیا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ہم سب کا ریٹرن ٹکٹ کنفرم ہے، جانا تو ہے۔ جب ہم بورن بھی ہوتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے لیے وقت لکھتے بیبی کب آنے والا ہے، ایک ایسٹیمیٹ کرتے نا کوئی کہ اچھا فلاں ٹائم ڈیو ڈیٹ ہے، فلاں ڈے ہے، فلاں ویک ہے، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے اور بھیجتے بیبی کو۔ دا سیم وے جو ڈیتھ ہے ہم سب کی وہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی تقدیر میں ہمارا لکھے ہوا ہے، تو وہ ہم جب جائیں گے وہاں پر ہم ان سے ملنا ان سینس کہ ہماری بھی ڈیتھ ہو جائیں گی۔ لیکن ایک آپ کو یاد ہے اور ہم جو خبر کے 3 سوال کیے تھے اس کی حدیث میں آپ کو میں یاد دلاؤں گی، اور دوسرے جو قرآن کی اہمیت کے بارے میں بھی جو ہم ڈیٹیل کر رہے ہیں اس میں بھی یہ حدیث دیکھے تھے، کیا مفہوم تھا اس کا۔ 7 لیولز پہ علیین اور سجین میں جو جاتے، کسی کو خوشخبری ملتی، کسی کو جو بدبختی ملتی اور ان کو سجین میں بھیجا جاتا، جو علیین میں جاتے جو خوشخبری ملتی اس میں 7th لیول پہ پورا ویلکم کیا جاتا، اور اس میں ون آف دا تھنگ تھی مینشن کی ہوئی، آپ کو میں یاد دلاؤں، جس میں مفہوم یہ تھا
کہ جو جنت جانے والے رہتے ان کو انفارم کیا جاتا فلاں فلاں تمہارے گھر سے تو اچھا فلاں کا کیا ہوا، اچھا انہوں بھی جنت میں گئے، اتنا انفو ہوتا، ایسا کوئی یونین نہ رہتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے حدیثوں سے اور آیتوں سے ہم کو یہ پتہ چلتا کہ اگر سمجھے کہ پیرنٹس ہائر لیول آف جنہ میں ہیں، تو اگر بچے بھی جنت میں جا رہے ہیں تو ان کا جو لیول ہے پیرنٹس کے وجہ سے انہینس لیول میں انہوں جا سکتے، یہ تفسیر میں بھی آتا اور حدیثوں میں بھی آتا، یہ اس کا مفہوم میں سمجھا رہی ہوں، کیونکہ بیفور گوئنگ فردر، کیونکہ بہت زیادہ غیر مسلمانوں کے جو طریقے ہیں نا، اس میں لوگ آج کل کیا سمجھتے، دیکھو یہ مرنے والے ہم کو دیکھ رہے ہیں، کیا مرنے والے، کیا ان کے اندر کوئی ایکسٹرا پاور آ گیا جو انہوں دنیا میں کیا ہو رہا دیکھنے کے لیے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مرنے والوں کے اور ہمارے بیچ میں ایک اوٹ آ گئی، ایک برزخ آ گئی، اب ان لوگ دعاؤں کے انتظار میں، ہم ان کے لیے دعا کرنا ہے، لیکن جو کافر لوگ جس طرح عقائد رکھتے، ہم مسلمان ایسے عقیدے نہیں رکھیں گے، ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اسی لیے میں یہ بات آپ کو ایکسپلین کر لوں۔ اب یہاں کافروں اور مشرکوں اور منافقوں اور فاسقوں کی نماز جنازہ یا ان کے خبر پر سلام اور دعا استغفار کرنے سے مسلمانوں کو اجازت نہیں، یہاں پر بگ نو ہے، اجازت نہیں، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 84 ہے، وَلَا تُصِلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ تو یہ آیت میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ اور ان میں سے جو مرے اور اس پر نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، ان کی خبر پر کھڑے ہونا نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ کیوں ابداً، نیور ایور کیوں بول رہی؟ کیونکہ ان لوگ کفر کیے، انہم کفروا باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ مرنے بھی اس حال میں مرے کہ وہ فاسق تھے، وہم فاسقون ہیں۔ تو یہ آیت کا ریفرنس ہے، کبھی کوئی بھی بات کر رہی تو جو اہل القرآن ہے، کوئی بات بغیر سوچے سمجھے نہیں بولنا چاہیے۔ واٹ از دا دلیل؟ قرآن اینڈ سنت۔ تو یہاں پر کلیئر آیت ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو گو انٹو دا ڈیٹیل آف اٹ۔ ایون اب آپ ٹرانسلیشن دیکھ لیں گے اور ورڈ میننگ بھی آپ دیکھیں گے تو اتنا آپ کو نو ہاؤ ہو جائے گا۔ اور سنن نسائی میں بھی روایت ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کرتے ہوئے سنا۔ میں نے کہا ایکسکیوز میں، تم اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کر رہے ہو؟ اس نے جواب کہا، سیدنا ابراہیم نے اپنے مشرک والد کے حق میں دعا نہیں کیے تھے، he was saying that۔ تو علی رضی اللہ عنہ پوچھے کہ تم کیوں مشرک کے لیے دعا کر رہے ہیں even though they were your parents؟ تو he said کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو دعا کیے تھے، تو میں نے اس کا تذکرہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اب فالوئنگ آیت ہم دیکھتے ہیں، اس میں فرمایا گیا ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 اور 114 ہے، ما کانا سے لے کے اینڈ تک، اواہ حلیم تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہے زیب نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ اس وعدے کے وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا۔ یہ بات کھل گئی، ان کے باپ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ حقیقتاً ابراہیم علیہ السلام
بڑے رفیق قلب تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بہت رفیق اور اواہ. یہاں پر اواہ حلیم جو ہے نا، بردبار اور اواہ، بار بار پلٹ کے آنے والے. تو واٹ وی انڈرسٹینڈ فرام دس، یہ ہمارے پاس ایک اللہ سبحان اللہ تعالیٰ آیت کے تھرو اور حدیثوں کے تھرو مفہوم سمجھا دیے. پیرنٹس ہو، گرینڈ پیرنٹس ہو، آپ کا کتنا بھی بلڈ ٹائز کلوزلی ہو، لیکن کیا ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اور دیٹس ریئلی سیڈ. یہ بہت سیڈ اور اپسیٹنگ بات ہے. اس دنیا میں اگر کوئی آپ جانتے رشتہ دار اپنے اون پیرنٹس ہے، کوئی بھی ہے، ان کو اس دنیا میں ہی توحید کی دعوت دینا ہے. اور توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ اس میں یہی ہے کہ توحید پہ عمل کرنا اور اس میں موت ہو جانا. اگر توحید پہ نہیں ہوئی تو اگر آپ کو کسی کے بارے میں یہ ہے، آپ کے بہت کلوز ریلیٹیوز ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہے انہوں توحید پہ تھے یا نہیں، تو یہ دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ اگر یہ صحیح عقائد پہ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. اگر ہم کو کسی کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ گرے ایریا ہے، تو وہ گرے ایریا سے آپ بہت احتیاط کرنا ہے. اچھا، قبل اسلام سے پہلے فوت شدہ. اب اس میں ڈیٹیل کیا آیا کہ جو بیفور اسلام جو لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، چاہے بچے ہو یا بڑے ہو، قبل اسلام میں فوت ہو جانے والے عزیز اور کی زیارت قبور کے لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو مسلمان لوگ جو اسلام نہیں لائے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والد کی خبر پر تشریف لے گئے اور خود بھی روئے اور دوسرے بھی وہاں پر تھے. پھر اس کے بعد وہ رونے لگے تھے. میں نے اپنے رب سے اپنے والد کے حق میں استغفار کی اجازت چاہی. کون کہہ رہے ہیں؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نہ ملی. پھر زیارت قبور کی اجازت چاہی تو وہ مل گئی. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ مسلم کی روایت ہے. سو ہی واز آسکنگ پرمیشن کہ استغفار کی اجازت، تو ہی ڈنٹ گیٹ دیٹ، لیکن جا کے خبر پہ زیارت کی تو وہ مل گئی. مقامات عبرت، تو ظالموں کی جو خبریں ہیں نا وہ عبرت والے پلیسز ہے، تو وہاں سے جلدی پاس بائی ہو جانا ہے. وہاں پر کوئی تفریح کا مقام نہیں ہے، جتنا ہو سکے وہاں سے نکل جانا ہے، کیونکہ وہ عذاب کے جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. اور پھر یہاں پر یہ بھی بتایا جاتا ہے، سورۃ الرعد کی آیت ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ ان کی خرابیوں کو خود نہ سدھارے جو اس میں. اور جب اللہ کی کسی قوم کے شامت لانے کا ارادہ کر لیتے پھر کوئی اس کا روک نہیں سکتے. تو یہاں پر سورہ رعد کی آیت میں کلیئرلی مینشن کیا جا رہا ہے کیوں آئیں گا، کسی قوم پہ بھی کیوں عذاب آئیں گا، واٹ واز دا ریزن فار اٹ، کہ اگر وہ خود نہیں سدھارے تو ان کے اوپر عذاب آئیں گا. اب آگے کا جو ہم ڈیٹیل دیکھیں گے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کی زیارت. وہ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے. آج کا جو ہم قرآن کا جو چیپٹر کر رہے تھے، ظاہری ادب ہم کر رہے تھے. ظاہری ادب میں طہارت کا خیال رکھنا. طہارت کس کو بولتے ہیں؟ جو ہم واش روم جا کے اپنے آپ کو کلین کرتے اور اپن واٹر سے کلین کرتے. ویئر ایز وی ٹاک اباؤٹ ادر دین مسلمس، ان لوگ واٹر سے کلین نہیں کرتے، ان لوگ ٹوائلٹ پیپر یوز کرتے واٹس ایور. لیکن ایک مسلمان قوم ہے، کہیں پر بھی چلے جاؤ، کدھر بھی مسلمان ہیں، دے ول ڈیفینیٹلی یوز واٹر. لیکن دیر آر ایکسیپشن جہاں پر آپ یا تو واٹر آپ گلاس میں یا کسی میں یا ٹوائلٹ پیپر ویٹ کر کے لے کے جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ جیسے ہی آپ گھر پہنچ جائیں گے میک شور کریے کہ اپنے آپ کو طہارت لے اور اپنے آپ کو صحیح سے کلین کرے، کیونکہ دین کا حصہ ہے یہ، ہمارا نصف ایمان ہے. اور ہم اگر یورینیٹ کر کے اگر ہم واش روم جا رہے ہیں اپنے آپ کو واٹر سے کلین نہیں کریں گے
تو وہ کلینلینس نہیں ہوتی، وہ طہارت کا صحیح طریقہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے روایت میں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھیے، یہ سیناریو یہ تھا کہ جب واش رومز نہیں بنے تھے تو اوپن ایئر میں جاتے تھے، لیکن ایک چیز ہے کہ یہ جو سطر ایک دوسرے کا نہیں دیکھتے تھے اور کور کرے ہوئے رہتے تھے۔ کور کرے ہوئے مطلب ایک دوسرے کو بغیر کپڑوں کے یا واش روم یوز کر رہے ہیں تو نہیں دیکھتے۔ تو یہ بات سمجھیے، کیونکہ حدیث میں یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یورینیٹ کر رہے تھے، پیشاب کر رہے تھے، تو انہوں نے کوئی صحابہ وہاں سے گزر رہے تھے، پاس بائی ہو رہے تھے، تو سلام کرے آپ کو۔ تو اب آپ سوچئے، ہی واز جب کوئی انسان واش روم میں ہے، وہ فارغ ہو رہا ہے، کوئی یورینیٹ کر رہا تو اس میں ایسا سلام کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ سلام کیا ہے؟ ایک تو سلام گریٹنگ ہے، اور سلام کیا ہے؟ سلامتی ہے، پیس اینڈ بلیسنگ ہے۔ تو وہ جواب نہیں دیے، اور پھر اس کے بعد میں لیٹران بولے یہ بات میں نہیں پسند کرتا کہ ڈیورنگ دیٹ وین وی آر ان دا واش روم تو ایک دوسرے کو سلام کرنا، گریٹ کرنا، یا طہارت کے بغیر اللہ عز و جل کا ذکر کرنا۔ اب یہاں پر کیا ہے طہارت کے بغیر؟ اب اس کو غلط مفہوم مت لیجیے، آپ یہ مت سوچیے اچھا طہارت رہی تو ہی آپ سلام کرنا، نہیں تو نہیں۔ اب تو پیریڈ میں 8-10 دن رہیں گے یا جنابت میں رہیں گے تو سلام علیکم نہیں کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر بولنے کا یہ ہے کہ وین یو آر ان دا واش روم وہاں سلام علیکم نہیں کرنا ہے۔ سم ٹائمز کیا ہوتا کہ ہم واش روم جاتے ہیں، ٹوائلٹ ایریا بھی وہیں ہے اور وہاں پر سٹاف بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور آپ وضو بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں پر بھی سلام کرتے۔ تو پلیز یہ حدیث کو ڈیٹیل میں سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں پر سلام نہیں کرنا ہے، واش روم میں جگہ نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر اور سلام علیک کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور لمبی لمبی بات چیت کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور قاری کے لیے مسنون ہے کہ قرآن کی تعظیم کو ملحوظ کے خاطر رکھے اور قرأت سے پہلے مسواک کرے۔ اب یہاں پر وضو کی تو اہمیت ہے ہی، لیکن مسواک کی بھی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ چاہے آپ نیم کا مسواک کرو، وہ ہاؤ ایور یو وانٹ، لیکن اس کے برسٹلز سافن کر کے اپنے منہ سے چبا کے اس کو یوز کرنا چاہیے۔ دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو یوز۔ اب آگے ہم جب دیکھتے ہیں پیج نمبر 80 اور 81 میں دیکھ رہے ہیں، سیدنا سمورہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کرو، کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں قرآن کا راستہ ہے؟ جب ہم قرآن ریڈ کر رہے تو ایک تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یو شوڈ ٹیک کیئر آف دا آنکھ آلسو۔ آئی نوٹس مینی اسٹوڈینٹس، اگر ان کو پاور آئی گلاسز بھی لگ گئے، اسٹوڈنٹ ہو یا نہ ہو، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، روز ہم قرآن پڑھتے، تو آپ میک شور کریے کہ آنکھوں پہ چشمہ لگا کے پڑھیے اگر آپ کو ہے گلاسز۔ نہیں ہے تو دیٹس گڈ، اگر ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن صحیح پڑھنا، جیسا آنکھوں کا خیال رکھنا ویسے ہی منہ میں جب ہم مسواک کر رہے ہیں بیڈ بریتھ چل جاتی اور فرشتے آپ کے قریب آتے تو آپ چاہتے کہ بیڈ بریتھ ہو، آپ چاہتے نا اچھی خوشبو ہو، یہ سنت ہے اس لیے کرنا ہے۔ اب سائنٹیفکلی دیر آر مینی ریزنس جس کے وجہ سے مسواک، بٹ واٹ وی گونو یوز، وائی وی گونو یوز، سنت کی وجہ سے، کیونکہ ہم سنت پہ عمل کرنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے باتوں کا بھی ہم سنت پہ عمل کرنے کے لیے کریں گے۔ سیدنا علی نے مسواک کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جب بندہ مسواک کرتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی قرأت کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے قریب ہو کر سنتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے جو اتنے قریب رہتے جیسے کہ یہ جو قرآن ہے ان کے پیٹ میں، وہ جو پیٹ میں ان سینس کہ اتنے قریب رہتے کہ قرآن کا جو حصہ بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے فرشتوں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ یو انڈرسٹینڈ؟ سو فرشتے از کمنگ کلوزر ٹو اس، تو وی وانٹ آور ماؤتھ ٹو بی کلین، تو ہم اپنے دانتوں کا، اپنی بیڈ بریتھ کا
بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، آئز کا بھی خیال رکھنا ہے، ایئرس کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن یہاں پر مین امپورٹنٹ بات کیا ہو رہی کہ اپنے ماؤتھ کا، کیونکہ اپنے طرف سے کسی کو ایزا نہیں دینا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، اور فرشتے ہمارے قریب آتے. تو یہ بات سے ہم یہ بھی میک شور کرنا ہے کہ ہمارے کلوتھس بھی کلین ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے کلوتھس میں سے اسمیل آ رہی یا سٹینز ہے اس کے اوپر، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات کا بھی ہم بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. لہٰذا قرآن کے لیے مسواک کے ذریعے اپنے منہ کو پاک کرا کرو. آپ برش کریے، اس میں دیر از نتھنگ رانگ. اس کے بعد آپ ایک وہاں پر مسواک کی، جہاں جہاں آپ جتنے واش رومس آپ یوز کرتے، اپنی مسواک الگ سے رکھیے، ایک عادت بنا لی. اور نہ کوئی چیز اگر ہینڈی رہی نا، آپ کو یوز کرنے مشکل نہ ہوتی. اگر کوئی چیز ہینڈی نہیں ہے، بلیو می، آپ وہ کبھی بھی نہیں یوز کرتے. قرآن پڑھنے والوں کے لیے باوضو ہونا مستحب ہے. مستحب مطلب لوڈ اور لائٹ، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہی کرنا ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ مطلب اگر آپ وضو کے ساتھ ہے تو اٹس ویل اینڈ گڈ. واٹ ایف یو نو، پہلے میں یہ مکمل کروں دین آئی ایکسپلین اباؤٹ دس. کیونکہ قرآن کی قرأت اللہ کی عبادت ہے. تو جب ہم میک شور کریے کہ آپ وضو ہے اور اس سے آپ قرآن پڑھیں. واٹ ایف آپ کو وضو نہیں ہے اور پیریڈ میں بھی رہتے، پیریڈ میں بھی آپ قرآن پڑھ سکتے، لیکن مصحف کو ٹچ نہیں کرنا ہے، آپ کو گلوز پہننا ہے یا پین کے تھرو. جیسا کہ آئی پیڈ میں یا فون میں آپ کر رہے ہیں تو بھی آپ اگر اس کا پین بھی یوز کر لو نا، کیونکہ وہاں پر بھی اگر فنگر سے آپ نیچے ٹچ کر سکتے، لیکن وہ کیا ہے، ورچوئل ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر فزیکلی ٹیکسٹ کی بات ہو رہی. تو باوضو قرآن پڑھنا، قبلہ رخ پڑھنا، یہ مستحب ہے، لائکڈ ہے. لیکن کچھ لوگ بہت زیادہ اس پہ ایمفسس کرتے، ویسا نہیں ہے. لیکن بغیر وضو کے بھی کبھی آپ دیکھیے کہیں پر جا رہے ہیں اور آپ کا مصحف ہے، لیکن آپ اگر ان دا اسٹیٹ آف پیریڈ نہیں ہے، سمجھے کہ ادروائز، لیکن آپ کا وضو نہیں ہے، دین آلسو اوکے ہے. لیکن پیریڈ میں فوربیڈن ہے. آپ پیریڈ میں آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مصحف کو. لیکن جو ٹرانسلیشن والا قرآن ہے نا، جس میں کون سا بھی ٹرانسلیشن والا قرآن ہے، تو آپ اس کو ٹچ کر سکتے. لیکن یہ پھر تعظیم والی بات ہے، پرسن ٹو پرسن کون سا انسان کتنی تعظیم دیتا. اب یہ نہیں ہے کہ آپ مکہ مدینہ جا رہے ہیں اور قرآن کو تکیہ بنا کے لیٹ جا رہے ہیں. مکہ مدینہ جا رہے ہیں اور سمجھتے کہ اٹس اوکے، سب لوگ قبلہ رخ پیر کر رہے ہیں تو میں بھی کروں اور وہاں جا کے سو جاؤں. مطلب کچھ چیزیں تعظیم میں آتے، ٹھیک ہے، حدیث میں نہیں ہے ایسی بات، لیکن کچھ چیزیں تعظیم میں ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن قرأت صاف ستھری جگہ پر ہو، جس میں تھوڑی سی بھی نجاست نہ ہو. اب یہاں پر نجاست کیا ہو سکتی؟ گھر میں ہو سکتا، چھوٹے بچے ہوں گے اور جگہ جگہ جب ڈائپر پہننا شروع، مطلب ان کو اگر ٹرین کر رہے ہیں، پوٹی ٹرین کر رہے ہیں، ہو سکتا کہیں نجاست ہو سکتی، وہ ایک کنڈیشن ہو سکتا ہے. اینڈ آلسو اور ایک کنڈیشن یہ ہو سکتا آپ کے پاس کوئی پیٹ ہے اور پیٹ کچھ بھی کر سکتے، مس ہیپ ہو سکتا. ایون دو دے آر ویری ٹرین بٹ اسٹل یو شوڈ ریممبر کہ انہوں اینیمل ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی. تو ایسی کوئی گندگی. اینڈ آلسو ون مور گندگی وہ ہو سکتا کہ ہمارے اطراف دیکھیے کہ پکچرز تو نہیں ہیں بڑے بڑے، اس سے بھی نا فرشتے نہیں آتے گھر میں. پکچرز رکھیں گے اتنے بڑے بڑے، جو بھی آنکھ والے چیزیں ہیں نا، وہ چیزوں سے ہم اوائڈ کرنا چاہیے. کچھ لوگ اسٹیچوز رکھ لیتے تو فرشتے کہاں سے آئیں گے یہاں پر. لیکن جس کانٹیکس میں بات ہو رہی، قرآن کی قرأت کی بات ہو رہی. قاری قرآن کے لیے مستحب ہے کہ جس قدر ممکن ہو قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، لیٹ کر تلاوت کرنا. اب یہاں پر بتا رہی ہوں کہ قبلہ رخ ہو کے تلاوت کرنا، اگین دس از آلسو مستحب ہے، ٹھیک ہے. کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یستطیع جتنی بھی استطاعت ہو. واٹ ایف somebody از ویری بیمار، انہوں بہت زیادہ شدید بیمار ہے، تو کیا پورا ان کا پلنگ ٹرن کریں گے؟ اف پاسبل دے ڈونٹ پٹ ان دا لیکن قبلہ رخ رکھے تو کیا ہوتا، انہوں لیٹے لیٹے بھی نماز پڑھ سکتے. یہ بھی تو آپ سوچیے. لیکن یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کوشش کرنا چاہیے، اٹس ناٹ کمپلسری. لیکن آگے جو باتیں بیان کی جا رہی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں بتایا جا رہا ہے لیٹ کے بھی قرآن پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، الاؤنس ہے. بہت سارے لوگ نا جو ضعیف ہے، ایون ضعیف بھی نہیں،
ینگسٹرز بھی ہوں گے لیکن اتنے ٹائرڈ اور لتھارجک ہے، انہوں پوچھتے کہ ہم لیٹ کے پڑھ سکتے، کیونکہ نا ہر چیز ایک سے نہ ہوتی، بعض اوقات پرسن ٹو پرسن انرجی لیول اور ان کا وے آف ڈوئنگ اٹ از ڈفرینٹ، کر سکتے ہیں، الاؤنس ہے۔ یہاں پر حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے صحیح بخاری کی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں جب حیض سے تھی، مطلب وہ پیریڈ میں تھے، تو ان کے گود میں سر رکھ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ریڈ کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو واٹ وی گیٹ دا ریفرنس ہیئر کہ آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں انڈرسٹینڈ ہوئے یہاں پر، دیکھیے ہر حدیث کے نا ڈفرینٹ وے آف اس کا سیناریو رہتا، جیسے آپ صحیح بخاری پورا لرن کریں، آپ دیکھے ہوں گے جب بخاری میں الگ الگ چیپٹر میں سیم حدیث ریپیٹ ہوتی، تو یہ بھی نا دو تین اس میں الگ اینگل میں ریپیٹ ہوئی، تو یہ اینگل بھی ہے کہ حیض میں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہسبینڈ وائف بالکل ہی ایک دوسرے سے ملو ہی مت، یو کین اسٹل سلیپ اینڈ گیٹ ٹوگیدر، اونلی فزیکل ریلیشن شپ چھوڑ کے۔ تو اور دوسری چیز کیا ہے کہ تلاوت کر سکتے، وہ قریب بھی بیٹھے اور وہ لیٹ کے بھی تلاوت کرے۔ اور دوسرے جو یہودی نصارہ اور دوسرے لوگ کیا کرتے، جب عورت حیض سے ہوتی نا اس کو الگ کر دیتے، اس کو کچن میں بھی جانے نہیں دیتے، ایسا ہمارے پاس نہیں ہے۔ اچھا سواری پہ تلاوت کرنا، مطلب اب وہ ماؤنٹ کرے ہوئے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ، اور آج کل کے جیسا نہیں ہے کہ اچھا اتنی سپیڈ جاری کار اور اتنے آرام سے اتنے مائلیج پہ چلے جا رہے ہیں، میرے پاس تو یہ سپیڈ لمٹ اتنی کم تھی، میں اتنی دیر سے پہنچی۔ یہاں پر ویسا نہیں ہے، جسٹ امیجن اونٹ پہ یا ڈونکی پہ ان کا سفر ہوتا تھا، تو اس میں کتنا جانا پڑتا، تو اس میں تلاوت سے محروم تو نہیں رہ سکتے نا، تو الاؤنس ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی سواری پہ سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو واٹ وی گیٹ دا ریفرنس ہیئر کہ آپ سواری پہ تھے، اونٹ پہ تھے اور تلاوت کر رہے۔ تو ایک بیسٹ چیز، ہم یہ ساری چیزوں میں ایک چیز کامن ہم کو کیا ملتی کہ موسٹ آف دا ٹائم ہی مسٹ بی ان وضو۔ ہم بھی جب وضو سے رہتے تو کتنا آسان رہتا، ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، ہم اپنا مصحف اوپن کر لیے، قرآن پڑھ لیے۔ اب تو آئی پیڈ اور فون میں بھی رہتا، لیکن جو مصحف میں پڑھنے کی جو مزہ آتا وہ تو آئی پیڈ اور فون میں اتنا مزہ نہیں آتا، کیونکہ آنکھوں پہ بھی بہت بار پڑتا، ایسا سمجھ رہے ہوں گے۔ لیکن اچھا ہے اپنے پاس بیک اپ رہتا، تو ہمیشہ ہمارے بیگ میں ایک قرآن ہونا چاہیے، ہینڈی ہونا چاہیے، اور قرأت سے پہلے تعوذ پڑھنا۔ اب یہ آگے جو یہ چیپٹرز ہیں انشاءاللہ آئی تھنک آلموسٹ ٹائم ہو گیا، تو اپ کمنگ کلاس میں دیکھیں گے قرأت سے پہلے تعوذ پڑھنا۔ آج جو ہم پڑھیں میک شور کہ ہم وضو سے ہو، اور ہم قرآن کی تعظیم کرنا چاہیے، اور مسواک کی یہ کوشش ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر یاسمین آپ لے لیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، آفرین، بارک اللہ فیک، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے علم میں اضافہ کرے، اور نقلی بن کر ہمیں اپنے دین سے جڑے رکھے، اپنی کتابوں سے جڑے رکھے، سنت اور قرآن کی بخشی میں ہمیں